بندہ سمجھتا ہے میں شاید اس لیے آیا ہوں کہ میں کاریں بناؤں، میں مربے بناؤں، میں موٹریں گاڑیاں خریدوں اور میرے لیے محلات ہوں، میری ساری چیزیں ہوں۔ اس لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانگ دہل قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ادھر آیا ہے، بنایا گیا ہے، میں نے اسے کریٹ کیا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے، اس کو خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں اور خوبصورت آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، خوبصورت بولنے والی زبان، سریلی زبان دے کے میں نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے اللہ؟ کیا مقصد ہے اس بندے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، اللہ کس لیے؟ فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب بندہ آیا ہی بندگی کے لیے، آیا ہی ریاضت کے لیے، آیا ہی ذکر اذکار کے لیے، تو پھر سارے کام چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بلائیاں کے دہانے اس شخص کے لیے کھول دے گا۔ یعنی ہم بازار میں جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، چوتھا کلمہ آپ یاد کر لیں، اور چوتھا کلمہ کروڑوں نے کیا ملتی ہے یار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے کروڑوں نیکیاں بازار میں جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ دولت وہی اچھی ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، اور جو دولت بندے کو فرعون بنا دے، قارون بنا دے، اور دولت سے گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جائے، اور دولت کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھول جائے، نماز کو بھول جائے، زکوٰۃ کو بھول جائے، صدقہ و خیرات کو بھول جائے، تو ایسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی دولت کو قارون کا خزانہ کہا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له۔ جزا اللہ عنا سیدنا و سندنا و مولانا مرجانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا مرجانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى۔ نہایت واجب الاحترام دوستوں، بصد احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ بار شکر احسان مالک لم یزل کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آج ہمیں اپنے بارگاہ میں لب کشائی کا موقع دیا، اور مالک لم یزل نے ہمیں اس خوبصورت اور پیاری زبان سے نوازا کہ جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فکر بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، عبادت، ریاضت کے لیے زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی زبان ہے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو ہے زندگی گزارنے کے سارے معاملات، تذکرے اور اذکار فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ جو بھی کام کرے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اگر شامل حال رکھتا ہے تو وہ کام جو ہے اس کا کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا، جو محفل ہوگی، جو معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخوبی اور آسانی سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچے۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو کامیابی کس میں رکھی ہے؟ اپنے ذکر میں رکھی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ بندگی، عبادت، ریاضت میں میں نے کامیابی رکھی۔ اور جو بندہ چاہتا ہے میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی میرا مقام ہو جائے، تو اسے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 جگانہ نماز پڑھے،
سب سے پہلی جو چیز ہے فرائض کی پابندی ہے۔ جب بندہ فرائض کی پابندی کر لیتا ہے اور فرائض کو مکمل طور پہ ادا کر لیتا ہے، پھر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ذکر کرتا ہے، جس نام سے بھی ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے نا، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور باقی بہت سارے ذکر ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیجئے نا اللہ کا ذکر اور کامیابی حاصل کیجئے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں کامیابی ہی بتائی گئی ہے کہ جو نماز کی طرف آتا ہے کامیابی کی طرف آتا ہے، فلاح کی طرف آتا ہے۔ اور فلاح کن لوگوں کو ملتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ پیچھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کون سے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الحروف مقطعات میں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ایسے لوگ جو ہدایت کے متلاشی ہیں ان کے لیے یہ کارگر ہے یہ کتاب، یہ قرآن مجید ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذخیرہ اس میں رکھا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں الذین والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ یہ لوگ ہیں بما انزل الیک، جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیے گئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں آئی ہیں، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، صحائف آئے ہیں، جو کچھ بھی آیا سب پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پکا یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، کامرانی چاہتا ہے۔ تو زندگی میں کامرانی کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی بندگی سے۔ ہم اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد بندے کے لیے خزانے کھول دیے، نیکیوں کے خزانے، بندگی عبادت ریاضت کے خزانے، ہر طرف جدھر بھی جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں آپ کے لیے نیکیاں رکھی ہیں۔ فرمایا جو سنت کے مطابق پانی پیتا ہے، حالانکہ تو وہ پانی پی رہا ہے لیکن نیکیاں کما رہا ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والا شخص نیکیاں بھی کما رہا ہے اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی پا رہا ہے۔ راستے سے جو پتھر ہٹا دیتا ہے صدقے کا ثواب پاتا ہے، مسجد کی صفائی کر دیتا ہے، اپنی قبر جو ہے وہ ٹھنڈی کرتا ہے، اللہ تبارک اللہ کے گھر کو روشن کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو روشن کر دیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ زندگی میں کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں شاید اس لیے آیا ہوں کہ میں مربے، میں کاریں بناؤں، میں مربے بناؤں، میں موٹریں گاڑیاں خریدوں اور میرے لیے محلات ہوں، میری ساری چیزیں ہوں۔ اس لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھانگ دہل قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ادھر آیا ہے، بنایا گیا ہے، میں نے اسے کریٹ کیا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے، اس کو خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں اور خوبصورت آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، خوبصورت بولنے والی زبان، سریلی زبان دے کے میں نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے اللہ؟ کیا مقصد ہے اس بندے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کس لیے؟ فرمایا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب بندہ آیا ہی بندگی کے لیے، آیا ہی ریاضت کے لیے، آیا ہی ذکر اذکار کے لیے، تو پھر سارے کام چھوڑے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بلائیاں کے دہانے اس شخص کے لیے کھول دے گا، کامیابیوں کے سارے دہانے اس شخص کے لیے کھل جائیں گے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا، اور ایسی جنت جس کی نعمتیں ایسی ہیں فرمایا کبھی کم نہیں ہوں گی، کبھی کم نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا۔ کیا کرنا کیا ہے اس بندے نے کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو اپنی بندگی، عبادت، ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے باقی کام نہیں کر سکتا، یار گھر والوں کے لیے رزق کے حصول کے لیے تگ و دو کوشش نہیں کر سکتا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی ملازمت نہیں کر سکتا، ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندگی عبادت ضروری ہے۔ دولت وہی اچھی ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، اور جو دولت بندے کو فرعون بنا دے، قارون بنا دے، اور دولت سے گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جائے، اور دولت کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھول جائے، نماز کو بھول جائے، زکوٰۃ کو بھول جائے، صدقہ و خیرات کو بھول جائے، تو ایسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی دولت کو قارون کا خزانہ کہا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، کاروبار بھی کریں، ملازمت بھی کریں، ساری چیزیں کریں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بھی ٹائم دیں۔ آپ یار ملازمت پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ 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 اللہ، یا اللہ یا مالک یا خالق یا رازق، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ ساری تسبیحات جو ہے یہ ہمارے نہیں، ہم بازار میں جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، چوتھا کلمہ آپ یاد کر لیں، اور چوتھا کلمہ کروڑوں نے کیا ملتی ہے یار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے کروڑوں نیکیاں بازار میں جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے، یاد کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں اللہ کے تسبیحات کو، اللہ کے ناموں کو اپنی زبان سے جپتے رہیں، اور اپنے کاروبار میں وہ کہ ہاتھ کار وال دے دل یار وال، ہاتھ جو ہے آپ کے کام میں مصروف ہوں اور دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور ہو۔ اگر جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے، ہر وقت اللہ 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 کر رہا ہے، اور جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے پھر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک اور آیت تلاوت قرآن پاک سے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو تمہاری آزمائش کے لیے بنا۔ خلق الموت، ہم نے موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو بنایا۔ اے اللہ کس لیے بنا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں، تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر سکیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اچھے عمل کون۔ ہم ادھر امتحان کے لیے آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر فکر کی توفیق برتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ یار زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی میں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں اطاعت و فرما برداری کے خواہاں بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کا ذکر کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ
کا استقبال کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان کے اندر ساری کائنات کے سامنے فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ میری بندگی، عبادت، ریاضت اور مجھے راضی کرنے پر توجہ دیا، اور ہر وہ کام کیا جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور ہر اس کام سے اس نے اپنے آپ کو بچایا جو میری ناراضگی کا باعث تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔